ذائشہ کو اکیڈمی سے آئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ مغرب کی نماز وہ اکیڈمی سے پڑھ کر آئی تھی اور اس وقت وہ چارپائی پر اپنی بکس پھیلائے بیٹھی تھی اور اپنی سٹڈیز میں مصروف تھی۔ ذائشہ بیٹے، یہ جنید اور حسیب ابھی تک نہیں آئے؟ سیرت مراد نے ذائشہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تو ذائشہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، کیا مطلب ہے ماما، کہاں گئے دونوں؟ ارے بیٹا، وہ محلے کے سبھی لڑکے مل کر گئے تھے، کوئی کرکٹ میچ تھی ان کی پاس والے اسٹیڈیم میں۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور آج تک وہ دونوں اتنی دیر تک گھر سے باہر نہیں رہے تھے۔ امی آپ بھی کمال کرتی ہیں، میں سمجھی تھی کہ ساتھ والوں کے گھر گئے ہوں گے۔ ذائشہ فوراً چارپائی سے اٹھ گئی اور پاؤں میں چپل پہنی۔ اسے باہر کی طرف بڑھتا دیکھ کر سیرت مراد نے پوچھا، اب تم کہاں چل دی؟ اماں میں ساتھ والوں کی طرف جا رہی ہوں، کامران بھی گیا ہوگا، اس کے پاس فون ہے، ہو سکتا ہے کچھ پتہ چل جائے۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا اور باہر نکل گئی۔ سیرت بیگم دروازے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی جو اب ساتھ والوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اس نے دروازہ کھولنے والی کی بات کو سنا اور پھر سر ہلا کر واپس آ گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ؟ سیرت بیگم کو اب گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ذائشہ نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اپنے پاس چارپائی پر رکھتے ہوئے کہا، امی پریشان مت ہو، وہ آ جائیں گے۔ ہاں پر وہ ساتھ والے کیا کہہ رہے تھے، بتاؤ مجھے۔ امی دراصل وہ بھی پریشان ہیں کیونکہ کامران فون نہیں اٹھا رہا۔ اللہ خیر کرے۔ وہ بھی پریشان سی اسی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھی اور ان کی پریشان نظریں اس پر ٹکی تھی۔ آپ بیٹھے امی، میں ایک بار پھر پوچھ کر آتی ہوں۔ انہیں انتظار کرتے تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے والا تھا جب ذائشہ نے اٹھتے ہوئے کہا تو سیرت مراد نے بس سر ہلا دیا۔ اب اس نے دوپٹہ اٹھایا ہی تھا کہ جب دروازہ کھٹکا، وہ دوپٹہ سر پر لیتی فوراً سے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ سیرت مراد بھی اس کے پیچھے آئی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ دونوں کھڑے تھے۔ گرد سے اٹے کپڑے جو جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ حسیب کے ہونٹ کے کنارے پر خون لگا تھا جبکہ جنید کے سر پر مرہم پٹی تھی۔ ذائشہ حیران نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو اب اندر آ رہے تھے۔ سیرت مراد فوراً سے اپنے بیٹوں کی طرف بڑھی۔ ذائشہ نے اپنے بھائیوں سے نظر ہٹا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو شاید ان دونوں کو لے کر آیا تھا۔ السلام علیکم۔ جمال غفور عرف جمی نے اس کی حیران نظروں میں دیکھتے اسے سلام کیا اور اندر کی طرف بڑھا۔ ذائشہ نے ایک طرف ہو کر اسے رستہ دیا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ اندر سیرت بیگم دونوں بیٹوں کو گلے لگائے چادر سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور ان دونوں سے اس حالت کی وجہ پوچھ رہی تھی جو منہ بند کیے بس سر جھکائے کھڑے تھے۔ السلام علیکم ماں جی۔ سیرت بیگم نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا جسے وہ کئی بار محلے میں دیکھ چکی تھی۔ جمال نے کئی ایک بار ان کی مدد بھی کی تھی۔ ارے بیٹا، تم یہاں؟ کیا تم ان دونوں کو لے کر آئے ہو؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تو وہ بولا، جی ماں جی، دراصل میں بھی وہ میچ دیکھنے گیا تھا پر وہاں پر لڑائی ہوگی، یہ دونوں بھی لڑائی میں شامل ہو گئے جس کی وجہ سے انہیں یہ چوٹیں آئی۔ میں بہت مشکل سے انہیں وہاں سے لے کر نکلا اور پھر ایک کلینک سے ان کی مرہم پٹی کروائی۔ جمال نے انہیں ساری تفصیل بتائی تو سیرت مراد غصے سے اپنے بیٹوں کی طرف مڑی۔ کیا ضرورت تھی تم دونوں کو لڑنے کی؟ کس کے بلبوتے پر لڑنے پہنچ گئے تھے تم دونوں؟ جنید اور حسیب سر جھکائے ماں کی ڈانٹ سن رہے تھے جبکہ ذائشہ خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی اور کچھ دیر بعد ایک جگ میں شربت بنا لائی تھی۔ حسیب اور جنید کپڑے تبدیل کرنے چلے گئے تھے اور جمال سیرت مراد کے ساتھ چارپائی پر بیٹھا باتوں میں مصروف تھا۔ یہ لو بیٹا، یہ شربت پی لو۔ سیرت مراد نے ذائشہ کے ہاتھ سے جگ لیا، گلاس میں شربت ڈال کر جمال کو دیا تو وہ بولا، ارے اماں جی، فضول میں تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ اب کی بار وہ ذائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، ارے نہیں، تکلف کیسا، اتنی مدد کی ہے تم نے ہماری اور اوپر سے اتنی گرمی ہے، پیو شاباش۔ ان کے اصرار پر جمال نے وہ گلاس تھام لیا تھا۔ اور بیٹا، کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ کبھی کوئی نظر تو نہیں آیا مجھے؟ جی اماں، دراصل ایک بڑی آپا ہے اور ان کی شادی ہو چکی ہے، سال میں 1-2 دفعہ چکر لگا لیتی ہیں۔ امی تو بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی اور ابو کے انتقال کو بھی 3 سال ہو چکے ہیں۔ جمال نے گلاس خالی کر کے ذائشہ کی طرف بڑھایا تو اس نے فوراً سے ٹرے سامنے کر دی۔ جمال نے گلاس ٹرے میں رکھ دیا۔ اوہ، مجھے تو بہت افسوس ہوا بیٹا، ویسے تم کیا کرتے ہو؟ ماں جی، ایک امپورٹ ایکسپورٹ کی کمپنی ہے، میں وہاں پر کام کرتا ہوں۔ اچھا بیٹا، تم مجھے اپنی ماں جیسے ہی سمجھنا، کبھی کوئی مسئلہ ہو تو تم بے جھجک میرے پاس چلے آنا۔ سیرت مراد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تبھی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اچھا ماں جی، اب میں چلتا ہوں۔
وہ سیرت بیگم کے سامنے جھکا تو انہوں نے اس کے کندھے اور سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ جمال غفور سیرت مراد کو بہت پسند آیا تھا۔ وہ چلا گیا تو سیرت مراد اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ انہیں ابھی اپنے دونوں بیٹوں کی طبیعت اچھے سے صاف کرنی تھی جو تب سے کمرہ بند کر کے بیٹھے تھے۔ زائشہ وہیں چارپائی پر بیٹھی اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں کچھ عرصہ پہلے جمال بیٹھا تھا۔ یہ انسان شکل سے جتنا شریف لگتا ہے اتنا ہے نہیں، عجیب دوغلا انسان لگتا ہے مجھے، جیسے اس نے اپنے اندر کے اندھیروں کو چھپانے کے لیے باہر عارضی روشنی قائم کر دی ہو۔ یہ ویسا نہیں جیسا نظر آتا ہے۔ زائشہ نے کچھ سوچتے ہوئے جگ اور ٹرے اٹھائی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 5 حصے عطا کی ہیں، پر عورت کو ایک خاص حص عطا کی گئی ہے اور وہ ہے نظروں کو پڑھنے اور پہچانے کی۔ زائشہ کی یہ حص کچھ زیادہ ہی طاقتور تھی۔ وہ آنکھوں کے ذریعے انسان کی روح تک اتر جاتی تھی اور ہمیشہ اس نے اپنے سامنے والے کو لے کر جو سوچا تھا وہی ہوتا آیا تھا۔ وہ آنکھیں پڑھنے کے ہنر سے بخوبی واقف تھی، پر اس کی آنکھوں کو پڑھنا آسان نہیں تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں نظر آنے والی چمک کو اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کرتی تھی۔ وہ سامنے والے کو وہی دکھاتی تھی جو وہ دکھانا چاہتی تھی، اور سامنے والا اسے اتنا ہی سمجھ پاتا جتنا اور جس طرح وہ سمجھانا چاہتی تھی۔ اگر مختصر بات کی جائے تو زائشہ مراد آنکھوں کے ذریعے دھوکہ دینے میں ماہر تھی۔ مدھم سی زرد روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار گری کھڑکیوں پر پردے گرے تھے اور رات کا سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ جہازی سائز بیڈ پر لیٹا وجود بستر میں دبکا نیند کے مزے لے رہا تھا جب اچانک سے اس کی آنکھوں کے پپوٹوں میں حرکت ہوئی۔ چہرے پر پریشانی کی کیفیت ظاہر ہوئی اور منہ سے چند الفاظ ادا ہوئے جن کی آواز سرگوشی سے بھی کم تھی۔ ایسی کی کولنگ ہونے کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے آنا شروع ہو گئے۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کمرے کی خاموشی میں اشتعال پیدا کرتی سرگوشی کی آوازیں اب ہلکی چیخوں میں تبدیل ہو رہی تھی، پر اس کی نیند ابھی بھی ٹوٹی نہیں تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس نے اپنا چہرہ زور زور سے سرہانے پر پٹخنا شروع کر دیا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا۔ چیخوں کی آواز یقیناً کمرے سے باہر جانا شروع ہو گئی تھی، اس لیے دروازے پر چند لمحوں بعد دستک ہوئی، پر بستر پر موجود شخص کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ چند ہی منٹوں بعد کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور 2 افراد دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے آدمی نے فوراً سے ساری لائٹس آن کر دی جس سے کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ایک خاتون روتے ہوئے بستر پر موجود شخص کی طرف بڑھی جو اب باقاعدہ چیخنا شروع ہو چکا تھا۔ اس کی نیند اب بھی ٹوٹی نہیں تھی۔ دنیا کے تمام لوگ اپنی پریشانی اور تکلیفوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے نیند کا سہارا لیتے ہیں، پر یہ شخص اس معاملے میں بہت ہی بد نصیب ثابت ہوا تھا کیونکہ نیند اس کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ دانی میرے بچے آنکھیں کھولو، اٹھو۔ وہ روتے ہوئے اپنے خوبصورت بیٹے کو جھنجھوڑتے ہوئے چلا کر بولی، دانی میں نے کہا اٹھو تم۔ ان کی چیخنے کی آواز سن کر بستر پر موجود شخص نے فوراً آنکھیں کھولی جو ناقابل بیان حد تک سرخ ہو چکی تھی اور کئی آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر تکیے میں جذب ہو گئے تھے۔ اس کی سانس پھول چکی تھی اور وہ ساکت نظروں سے اپنے سامنے موجود ہستی کو دیکھ رہا تھا، اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامنے موجود وجود کون تھا؟ اس نے سوچا اور پھر اسے یاد آیا، وہ تو اس کی ماں تھی۔ اچانک وہ اٹھا اور فوراً سے اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ ہچکیوں سے روتے اس وجود کو دیکھ کر اس کے ماں اور باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ آج ایک بار پھر سے بہت شدت سے اس کا غم تازہ ہو گیا تھا۔ ماضی اور ماضی کی یہ تکلیف دہ یادیں ان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی تھی؟ روتے ہوئے اس وجود کی ہچکیوں میں آہستہ آہستہ کمی آتی گئی اور وہ اپنی ماں کی گود میں ہی سر رکھ کر آنکھیں بند کر گیا۔ ماں اور باپ کا ایک ایک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامے جیسے ان کے کھو جانے کا خوف ہو اسے۔ اس کی ماں اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی آنکھوں سے آنسو بھی پہنچ رہی تھی۔ کمرے میں موجود ان تینوں لوگوں کے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوتا، پر وہ سب ایک دوسرے کے دل کی حالت سے بخوبی واقف تھے۔ آج عرش، بطول حیدر اور سمینہ جہانگیر میرب کے ساتھ اس کا بارات کا سوٹ خریدنے جا رہے تھے۔ سمینہ جہانگیر اور بطول حیدر عرش کی گاڑی میں بیٹھی اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے میرب کی عرش سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ عرش نے رابطہ نہیں کیا تو اس نے بھی کوئی کال نہیں کی۔ جو بھی کانٹیکٹ تھا عرش کی طرف سے ہی تھا۔ مغرب کی اذان ہوئے آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا اور اس وقت باہر اندھیرا ہو چکا تھا۔
لان میں ہر طرف لائٹس لگی تھی جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ لان کے بیچ بنے سفید سنگ مرمر کے فوارے میں مختلف رنگوں کی لائٹس لگی تھی، جس کی وجہ سے پانی رات کے وقت بھی رین بو کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آف وائٹ کیپری پر پرنٹڈ شارٹ شرٹ پہنے میرب سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ اپنے بالوں کو ہمیشہ کی طرح اس نے پونی ٹیل میں باندھ دیا تھا۔ سر پر سفید رنگ کی چادر اوڑے وہ مصروف سے انداز میں اپنے فون کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا ڈیڈ، اللہ حافظ، اس نے لاؤنج میں بیٹھے فاروق حیدر کو کہا جو غازی کے ساتھ بیٹھے کوئی اینیمیٹڈ مووی دیکھ رہے تھے۔ اوکے بیٹا، خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا، انہوں نے بھی بلند آواز میں کہا تو میرب نے فون سے چہرہ اٹھا کر ایک مسکراتی ہوئی نظر ان پر ڈالی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ راہداری سے گزر کر اس نے اپنے فون کو آف کیا اور اس کو بیگ میں رکھتے ہوئے مین دروازے سے باہر قدم رکھا۔ بیگ کی زپ بند کر کے جو ہی دوسرا قدم اٹھایا تو سامنے سے آتے وجود کے ساتھ ایک زوردار ٹکر ہوئی۔ آہ، آؤچ! اس کا بیگ نیچے گر گیا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا توازن کھو دی، عرش نے اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ عرش جو کافی دیر سے گاڑی میں میرب کا انتظار کر رہا تھا اور اب تنگ آ کر اسے لینے آیا تھا، جب وہ فون میں مصروف اچانک سے باہر آئی تو وہ دونوں ٹکرا گئے تھے۔ میرب نے پہلے اپنے کندھے پر موجود مضبوط ہاتھوں کو دیکھا اور پھر سامنے موجود شخص کو۔ اس نے جھجک کر 2 قدم پیچھے کی جانب لیے پر عرش کے ہاتھ اب بھی اس کے کندھے پر تھے۔ اس نے ذرا حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے کندھے سے اس کے بازو جھٹکنے چاہے پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ عرش، چھوڑے مجھے! نہ جانے کیسا وہ لمحہ تھا کہ میرب کو عرش سے ایک دم کے لیے خوف آیا تھا، کیونکہ عرش کے تاثرات معمول سے ہٹ کر تھے۔ ان آنکھوں سے میرب ناواقف تھی۔ میرب کے کہنے پر اس نے اپنا ہاتھ ہٹانے کے بجائے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا تو میرب کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ تو وہ عرش نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھا، کوئی اجنبی، ایک مکمل انجان شخص۔ میرب نے اپنی پوری قوت لگا کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ عرش کی گرفت ایک لمحے کے لیے کمزور ہوئی اور میرب اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے فوراً وہاں سے بھاگ اٹھی۔ اس کا بیگ وہیں زمین پر پڑا تھا۔ عرش نے ایک مسکراتی نظر گاڑی کی طرف بھاگتی میرب پر ڈالی، پھر جھک کر اس کا بیگ اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میرب نے فوراً سے دروازہ کھولا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرے پر پسینے کے قطرے آ رہے تھے۔ کیا ہوا میرے بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ بطول حیدر نے پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں ماما، وہ بس بھاگ کر آئی تھی نا تو اس لیے۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلتا دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر سے تیز ہو گئی تھی۔ میرب، تم اپنا بیگ اندر چھوڑائی تھی۔ عرش نے اس کا بیگ اس کی طرف بڑھایا تو میرب نے آہستگی سے بیگ کو پکڑ لیا۔ یہ لو بیٹا، پانی پی لو۔ سمینہ جہانگیر جو عرش کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، انہوں نے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی تو میرب نے بوتل کھول کر فوراً منہ سے لگا لی۔ عرش گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس نے چور نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ اس نے حیرت سے سوچا، اگر یہ ابھی ایسا ہے تو پھر تھوڑی دیر پہلے سے کیا ہو گیا تھا؟ نہ جانے وہ کیوں عرش کو لے کر اتنے غلط واہموں کا شکار ہو رہی تھی۔ کیا حقیقت وہی تھی جو وہ سوچ رہی تھی، یا بس یہ سب اس کے دماغ کا فطور تھا؟ نہیں، وہ دھوکہ کھانے والوں میں سے ہرگز نہیں تھی، کیونکہ وہ نظروں کو پڑھنا جانتی تھی، اور میرب حیدر کو آج بہت شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اب کیا ہو گیا تمہیں؟ ناول کی دیوانی زینب حمدان نے لائبریری سے رینٹ پر لیے گئے ناول کو ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، کیا بتاؤں تمہیں؟ زائشہ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنی تھوڑی ٹکا کر کہا۔ یہ ان کا فری پیریڈ تھا اور وہ دونوں لائبریری کے دروازے کے بائیں طرف بنی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ اچھا تم ناول پڑھو، میں ذرا آتی ہوں۔ زائشہ کھڑے ہوتے بولی تو زینب نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو تم؟ یار ذرا کمپیوٹر لیب تک جاتی ہوں۔ لیکن کیوں، وہاں کیا کام ہے؟ اوفو، آ کر بتاتی ہوں نا زینب، رکو ذرا۔ زائشہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تو زینب نے بھی کندھے اچکا کر ناول پڑھنا شروع کر دیا۔ زینب حمدان کی دنیا ناول سے شروع ہو کر ناولز پر ختم ہوتی تھی۔ فلاں ہیرو کس ناول میں تھا، ہیرو نے ہیروئن کو کس طرح پروپوز کیا، ان کی شادی کیسے ہوئی، کتنے بچے ہوئے اور کون سے ناول میں ہیرو ہیروئن بچھڑ گئے تھے، کس ناول میں ہیرو مرا، اس کے پاس ساری معلومات ہوتی تھی۔ بلا شبہ وہ ناولز کا چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا تھی۔ کمپیوٹر لیب میں دیوار کے ساتھ چاروں طرف کمپیوٹر پڑے تھے اور ان کے سامنے کرسیاں رکھی تھی۔ لیب میں
کچھ کرسیوں کو گول جوڑ کر لڑکیاں گروپس کی صورت میں بیٹھی ہوئی تھی. وہ سب یقیناً کلاس بنک کرنے کے بعد یہاں بیٹھی تھی. ظاہشہ کونے میں رکھے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گئی. اس کی پشت نے کمپیوٹر اسکرین کو چھپا دیا تھا. کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہ کمپیوٹر پر کیا کام کر رہی ہے. اپنی مطلوبہ فائل کو کھول کر اس نے کی بورڈ پر انگلیوں کو حرکت دی. خواب اور ان کی حقیقت. گوگل کے سرچ بار میں لکھے اس جملے سے متعلق تمام تفصیلات اس کی آنکھوں کے سامنے تھی. اف، اتنی ساری ویب سائٹس ہیں، کون سی اوپن کروں؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے اسکرین پر نظر آتی ڈھیروں ویب سائٹس کو دیکھا. پھر اس نے سب سے اوپری ویب سائٹ پر کلک کیا. خواب کی حقیقت اور اس کے احکام. اس کی گرے آنکھیں اسکرین پر نظر آتے لفظوں کو ذہن تک پہنچانے کا کام بخوبی انجام دے رہی تھی. انسان کبھی نیند کی حالت میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو وہ بیداری اور جاگنے کی کیفیت میں نہیں دیکھ سکتا. عام الفاظ میں اس کو خواب کا نام دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب نبوت کے 40ویں حصوں میں سے ایک ہے. خواب کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم نفس کا خیال ہے، یعنی انسان دن بھر کاموں میں مصروف رہتا ہے، کیا سوچتا ہے، اس کے دل و دماغ پر جو باتیں چھائی رہتی ہیں وہی رات میں اسے خواب کی شکل میں دکھائی دیتی ہیں. دوسری قسم ڈراؤنے خواب ہے. یہ قسم دراصل شیطانی اثرات کا پرتو ہوتا ہے. نیند کی حالت میں بھی وہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا اور اسے گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اور خواب کی تیسری قسم خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہوتی ہے جو وہ اپنے نیک دل بندوں کو دیتا ہے. ظاہشہ ایک دم پرجوش ہو کر آگے بڑھ گئی اور شاید اسے لگا کہ اس کے سوال کا جواب ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بطور اشارات اور علامات ان چیزوں کو مشکل کر کے دکھاتا ہے جو آئندہ وقوع پذیر ہونے والی ہوتی ہیں، یا اس کا تعلق مومن کے دل کے سکون سے ہوتا ہے. خواب کے سچ ہونے کا انحصار ایک اور چیز پر بھی ہے، اور وہ انسان کا متقی اور پرہیزگار ہونا ہے. یہ اس کی سچائی اور جھوٹ پر منحصر ہے، یعنی خواب کا اثر اس کی نیکی اور بدی پر دلالت کرتا ہے. خوابوں کا تعلق ہمارے لاشعور سے ہوتا ہے. شعور اور لاشعور 2 مختلف کیفیات ہیں. لاشعور شعور سے زیادہ طاقتور ہے، اور ہمارے خوابوں کا سارا کنٹرول سسٹم ہمارے لاشعور میں ہوتا ہے. جس طرح ہم خواب میں اکثر اوقات گزرے ان لمحات کو دیکھتے ہیں جو کبھی نہ کبھی ہماری زندگی میں وقوع پذیر ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لاشعور میں محفوظ ہوتے ہیں. ہمارے لاشعور میں ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، پر ان کو جذبات کی بنا پر مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. 10 سال پہلے ہوا وہ واقعہ جس سے ہم بہت زیادہ خوش یا بہت اداس ہوئے تھے، ہمارے لاشعور میں زیادہ واضح ہوگا بجائے اس 2 منٹ کی بات کے جو چند مہینوں پہلے ہماری کسی اجنبی سے ہوئی تھی. یہ سب پڑھتے اس نے ویب سائٹ کو نیچے سکرول کیا اور پھر کرتی گئی. اف، اتنا سب کچھ لکھا ہے، میں کیسے پڑھوں؟ اس نے بیزاری سے کمپیوٹر بند کیا اور باہر آ گئی. اس کی اگلی کلاس کا وقت ہونے والا تھا. لیب میں ابھی بھی لڑکیاں گروپس بنائے گپے مار رہی تھی. ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے گئی تھی میں، اور اس سے زیادہ 10 گنا سوال لے کر لوٹی ہوں. اس کا ذہن مزید الجھ گیا تھا. اس نے ایک لمبا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا. آسمان کی طرف دیکھا تو سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا. ایک نظر گراؤنڈ میں لگے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھی لڑکیوں پر ڈالی اور سوچا کہ ان کی زندگی کتنی پرسکون ہے. کوئی فکر نہیں، مستقبل کی کوئی ٹینشن نہیں، اور میری زندگی اتنی ہی الجھی ہوئی کیوں ہے؟ نہ کوئی مقصد، نہ ہی کوئی مستقبل، نہ ہی کوئی منصوبہ. کیا انسان دنیا میں صرف اس لیے آتا ہے کہ ساری زندگی روٹی کپڑے کے پیچھے بھاگتا رہے اور پھر ایک دن مر جائے؟ یہ سب کام تو جانور بھی کرتے ہیں. ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے، بہت زیادہ. اور میری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ نہیں، بلکہ انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ اور ظاہشہ مراد کے کھوجی ذہن کو ایک اور سوال مل گیا تھا. اس نئے سوال نے چند لمحوں کے لیے پرانے سوال کو ذہن سے غائب کر دیا تھا. اب چند ہفتوں کے لیے اس نے خوابوں کو چھوڑ کر مقصد حیات کے پیچھے بھاگنا تھا. وہ ظاہشہ مراد تھی، ایک پہیلی، اور پہیلیاں آسان نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی انہیں سلجھانے والا نہ ہو. عرش نے لاہور کے ایک عالی شان ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی روکی. ایک نظر کلائی میں بندی گھڑی پر ڈالی تو رات کے 11 بج رہے تھے. وہ ابھی سب کو شاپنگ کروا کر گھر ڈراپ کر کے آیا تھا. بلیک مرسیڈیز کو پارکنگ ایریا میں پارک کر کے وہ اپنی شاندار پرسنالٹی لیے ہوٹل کی طرف بڑھا تھا. ہوٹل کی انٹرنس سے گزرنے کے بعد وہ ہال میں داخل ہوا تو پورے ہال میں ٹیبلز لگی تھی. رات کا وقت ہونے کی وجہ سے ہوٹل تقریباً فل تھا. ویٹرز پھرتی سے ادھر ادھر جا رہے تھے. اس نے متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھا تو چند ٹیبلز کے فاصلے پر اسے وہ نظر آ گئی تھی.
وائٹ سلیو لیس شارٹ شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنے وہ عرش پر نظر جمائے اپنے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی. عرش اس کے سامنے جا کر کرسی پر بیٹھ گیا اور کہا, جلدی بولو, کیا کہنا تھا تم نے؟ اس نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا, جسے جتانا چاہ رہا ہو کہ وہ اس کے لیے اپنا بہت ضروری کام چھوڑ کر آیا تھا. تم نے کہا تھا عرش کہ تم اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیجو گے, لیکن اب تم اس میرب کے ساتھ رشتہ بنانے جا رہے ہو. انشرا ارد گرد کا لحاظ کرتی آہستہ آواز میں بول رہی تھی, ورنہ اس کے تاثرات اس کی آواز سے بالکل الگ تھے. او پلیز انشرا, میرے پاس اس فضول ٹاپک پر بات کرنے کے لیے بالکل وقت نہیں. ہم بات کر چکے ہیں اس بارے میں, عرش نے جھنجھلاتے ہوئے کہا اور ویٹر کو اشارہ کیا. تو وہ سب کیا تھا عرش جو تم نے میرے ساتھ کیا؟ تم تب سے میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہے تھے کیا؟ ویٹر کی جلات جاتے ہی وہ غصے سے بولی تھی. 2 سال کا ریلیشن تھا ہمارا عرش, کوئی مذاق نہیں تھا یہ. دائیں ہاتھ کی دونوں انگلیوں کا وی بنا کر اس نے اشارہ کیا تو عرش صرف سر جھٹک کر رہ گیا تھا. عرش, مجھے جواب چاہیے, بولو اب. اس کی بات پر عرش ایک دم سیدھا ہوا, ٹیبل پر آگے کی جانب جھکا اور کہا, تمہیں جواب چاہیے؟ اٹھو, آؤ میرے ساتھ. اس نے والٹ سے کچھ نوٹ نکال کر ٹیبل پر رکھے. یہ اس کافی کے پیسے تھے جو اس نے کچھ دیر پہلے آرڈر کی تھی, اور اسے پھر انشرا کو باہر آنے کا اشارہ کرتے آگے بڑھ گیا. انشرا نے بھی اپنا بیگ اٹھایا اور اس کے پیچھے چلی آئی. وہ پارکنگ ایریا میں آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا. انشرا بھی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی. عرش نے اپنی پینٹ کی جیب سے اپنا قیمتی فون نکالا. انگلیوں کو اس پر حرکت دیتے اس نے کچھ دیر کے بعد اسکرین اس کے سامنے کی تو وہ تصویروں کا ایک سلائڈ شو تھا. ایک کے بعد ایک پکچر اور آتی جا رہی تھی. انشرا ہونکو کی طرح ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. یہ سب کیا ہے عرش؟ انشرا کی آواز بھاری ہو گئی تھی اور آنسو اس کے چہرے پر پھسل گئے تھے. یہ وہ لڑکیاں ہیں انشرا جن کے ساتھ میں ریلیشن میں رہا تھا. ہر لڑکی کے ساتھ تقریباً میرا 3-4 سال کا ریلیشن رہا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری ایج بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ہی وقت میں 3-4 لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن میں تھا. میں نے ان سب سے شادی کے وعدے کیے ہیں, اور اگر سبھی سے شادیاں کر لوں تو نہ جانے میری کتنی ہی بیویاں ہوں گی. یہ کہتے ہو اس نے کہکہ لگایا اور سامنے بیٹھی انشرا کو اس کے لب الفاظ پگھلا ہوا سیسا محسوس ہوئے جو وہ مسلسل اس کے کانوں میں ڈال رہا تھا. لیکن تم مجھ سے محبت کرتے تھے عرش. ایک امید کے تحت اس نے کہا کہ شاید اسے اس کی حالت پر ترس آ جائے. کم آن انشرا, محبت اور میں کبھی بھی نہیں. محبت تو شاید میں اپنی بیوی سے بھی نہ کروں, تو تم کیا چیز ہو؟ اینڈ یو نو وٹ, تم جیسی لڑکیاں صرف ٹائم پاس کے لیے ہوتی ہیں, شادی کے لیے نہیں. شادی تو کسی گھریلو و بے وقوف سی لڑکی سے کرنی چاہیے, اور خوش قسمتی سے مجھے جیسی لڑکی کی تلاش تھی وہ مجھے مل چکی ہے. وہ اپنے لفظوں سے اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر رہا تھا. میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا, پر مجھے تو اس پر ترس آ رہا ہے, اس لڑکی پر جو تمہاری زندگی میں آنے والی ہے. انشرا نے نخوت سے کہا اور چہرے سے آنسو پہنچے. بس بہت رو لیا, بہت گڑ گڑا لیا, اور اب وہ اس بے حس انسان کے سامنے نہیں روئے گی جس کی نظر میں اس کی اوقات 2 کوڑی کی بھی نہیں تھی. وہ انشرا ملک تھی, ملک کے ایک جانے مانے سیاستدان ہارون رشید ملک کی اکلوتی بیٹی. وہ ایک اشارہ کرتی اور لڑکوں کی لائن لگ جاتی. ہر کوئی اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بیتاب رہتا تھا, پر اس نے شکست کھائی بھی تو کس کے ہاتھوں سے جس نے اس کی قدر ہی نہیں کی. دیکھو, وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے, اور ویسے بھی وہ صبر و شکر کرنے والی لڑکی ہے, ہر حال میں خوش رہ لے گی. عرش نے لاپرواہی سے کہا, پھر کار کا شیشہ نیچے کیا اور ڈیش بورڈ سے سگریٹ کی ڈبی اٹھائی. جو بھی ہو عرش جہانگیر, پر محبت میں شراکت کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. یہ الفاظ انشرا نے جس قدر مشکل سے ادا کیے یہ صرف وہی جانتی تھی. جب تک انسان کو معلوم نہ ہو کہ اس کی محبت میں شراکت آ چکی ہے, اور میری شادی ویسے بھی اس شہر کی بیوقوف ترین لڑکی سے ہونے والی ہے جو سب سے زیادہ صرف میری ہی بات پر یقین کرتی ہے, تو مجھے تو تمہاری باتوں کی کوئی پرواہ نہیں. عرش نے کندھے اچکا کر کہا جیسے یہ بات اس کی نظر میں ایک فضول سی چیز ہو. تم پچھتاؤ گے عرش, تم ضرور پچھتاؤ گے. انشرا نے اسے دھمکی دی تو عرش نے ناگواری سے پہلو بدلا اور کہا, اب ہوگی تمہاری بات, جاؤ نکلو یہاں سے.
ہاتھ سے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کا لمبا کش لے کر کھڑکی سے باہر پھینکا۔ انشرا نے آنکھ بھر کر اپنے سامنے بیٹھے اس بے حس انسان کو دیکھا اور پھر کار سے اتر گئی۔ پاؤں بستر سے نیچے لٹکائے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کا خیال بھٹک بھٹک کر اس واقعے کی طرف جا رہا تھا جو آج ہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے کندھوں کو چھوا۔ عرش کے ہاتھوں کی گرفت اسے ابھی تک اپنے کندھوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ یہ میرا دل مجھے کیوں غلط اندیشوں کی طرف دھکیل رہا ہے؟ یہ شیطان کا بہکاوا ہے یا حقیقت؟ نہیں، حقیقت اتنی تلخ نہیں ہو سکتی۔ مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے۔ میرب نے مسکراتے ہوئے چھت کی طرف دیکھا۔ ہے نا اللہ پاک، عرش ایک نیک دل انسان ہے نا؟ وہ تو کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتے جیسا میں سوچ رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی۔ وہ تو مجھے بچانے کی کوشش کر رہے تھے نا؟ وہ یوں باتیں کر رہی تھی جیسے کوئی اس کے سامنے موجود ہو۔ ویسے کتنا خوبصورت ڈریس ہے نا نکاح کا۔ عرش کی چوائس واقعی بہت زبردست ہے۔ اگر میں جاتی تو ضرور کوئی لائٹ کلر ہی پسند کرتی۔ میرب حیدر کو بچپن سے ہی عادت تھی ہر بات اللہ سے شیئر کرنے کی۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کر سکتی تھی۔ وہ رب کی سنتی تھی تو رب اس کی کیسے نہ سنتا؟ وہ رب کی مانتی تھی تو رب اس کی کیسے نہ مانتا؟ وہ ایک معصوم سی صاف دل کی لڑکی تھی جس کی زندگی اپنے گھر والوں سے شروع ہو کر گھر والوں پر ختم ہوتی تھی۔ اس کے بھائی غازی میں اس کی جان تھی۔ وہ اس کا بھائی نہیں بلکہ بیٹوں کی طرح تھا۔ وہ غازی کے معاملے میں اس قدر خود غرض ہو جاتی تھی کہ اپنے ماں باپ کی بھی نہیں سنتی تھی۔ اور غازی کی بھی تو جان اپنی بہن میں تھی۔ اس نے ماں اور بہن دونوں کا پیار میرب سے لیا تھا۔ بطول حیدر تو اکثر ان دونوں سے کہتی تھی کہ ان دونوں کو تو ماں باپ کی ضرورت بھی نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک فون کی رنگ ٹون پر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ واٹس ایپ پر کسی ان نون نمبر سے میسج آیا تھا۔ اس نے نوٹیفیکیشن پر کلک کیا تو کچھ تصویریں تھیں یا شاید کچھ ویڈیوز ڈاؤن لوڈنگ ہو رہی تھی۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ عرش کا نمبر کھول کر لاسٹ سین چیک کیا تو 2 گھنٹے پہلے کا تھا۔ آج کال نہیں کی عرش نے؟ یہی سوچتے وہ واپس سے اس ان نون نمبر پر آئی تھی۔ تصویریں ڈاؤن لوڈ ہو چکی تھی۔ اس نے پہلی تصویر پر کلک کیا۔ 1 2 3 تصویر مکمل طور پر لوڈ ہو کر اس کے سامنے آ چکی تھی، مگر تصویر میں جو تھا اسے دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن سست ہوتی محسوس ہوئی اور پورے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اپنے کامتے ہاتھوں سے اس نے انگلیوں کو حرکت دی تو اگلی تصویر اس کے سامنے تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اوپر سکرین کو دیکھا۔ اس نمبر سے 28 میسیجز آئے تھے، مطلب 28 تصویریں یا ویڈیوز۔ اس کا دل ڈوبنا شروع ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سر کو ہلاتے ہوئے اس نے فون آہستگی سے اپنے پاس بیڈ پر رکھا اور سر جھکا دیا۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ ہاتھوں کو مضبوطی سے بستر کے کنارے پر اس نے جما دیا تاکہ ان میں پیدا ہوتی لرزش کچھ کم ہو۔ وہ لمبے لمبے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے لگی۔ نہیں، مجھے وہ سب پکچرز نہیں دیکھنی۔ ہو سکتا ہے کوئی مذاق ہو۔ اچانک سے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ پھرتی سے اپنا پاس پڑا موبائل فون اٹھایا، پر جیسے جیسے اگلی پکچر آ رہی تھی اس کا دل کانپ رہا تھا۔ تصویریں ختم ہو گئی۔ اس نے 28 کی 28 پکچرز دیکھ لی تھی۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی، بالکل بے حس و حرکت۔ اسے دیکھنے پر کسی پتلے کا گمان ہو رہا تھا جو نہ سانس لیتا ہو اور نہ ہی کوئی حرکت کرتا ہو۔ ذائشہ، آپ کو میڈم آفس میں بلا رہی ہیں۔ ذائشہ اپنی کلاس میں بیٹھی بچوں سے آج پڑھائے جانے والے ٹاپک کے متعلق سوال پوچھ رہی تھی جب شازیہ شاہ کی سیکرٹری نے آ کر اسے اطلاع دی۔ اس نے بچوں کو خاموش رہنے کا کہا اور خود میڈم کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ تو کل آ جائے گا نا وہ؟ دروازہ کھولنے سے پہلے شازیہ شاہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے کمرے میں موجود افراد پر نظر ڈالی۔ شازیہ شاہ اپنی کرسی پر بیٹھی تھی اور ارسل ان کے سامنے بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر مسکرا کر اس نے فون دوسری طرف رکھ دیا۔ یہ اکیلا یہاں پر؟ اس کا دوست کہاں ہے؟ ویسے تو کبھی ایک دوسرے کی جان چھوڑتے نہیں یہ دونوں۔ ذائشہ یہی سوچ رہی تھی جب شازیہ بیگم کے بلانے پر وہ ان کی طرف مڑی۔ ذائشہ، اکیڈمی میں ہونے والے ٹیسٹ کا رزلٹ آ چکا ہے اور اب ہمیشہ کی طرح ہمیں ان بچوں کو اکٹھا کرنا ہے جن کے مارکس اچھے ہیں تاکہ ان پر زیادہ توجہ دی جا سکے۔ کلاس میں جن جن بچوں کو انرول کیا جانا ہے ان کی لسٹ بنا لی گئی ہے۔ کل 50 بچے ہیں، 30 لڑکیاں اور 20 لڑکے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ان اسٹوڈنٹس کو اسلامیات اور اردو پڑھائیں۔ ذائشہ غور سے شازیہ شاہ کی بات سن رہی تھی۔ ان کی بات سن کر اس نے ہاں میں سر ہلایا اور بولی، میم، میں اپنے کالج کے کام کے لیے بھی بہت مشکل سے وقت نکال پاتی ہوں،
ایکسٹرا کلاسز دینا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ شازی شاہ نے اس کی بات سن کر سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ انہوں نے ارسل کی طرف دیکھا جو ان کا اشارہ سمجھ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ دیکھو ظائشہ، میں جانتی ہوں کہ یہ تمہارے لیے مشکل ہوگا، پر اکیڈمی اور بھی بہت سے قابل ٹیچرز موجود ہیں، پر میں نے تمہیں صرف اس لیے چنا کیونکہ میں تمہارے مالی حالات سے آگاہ ہوں۔ ان کلاسز کے لیے تمہیں الگ سے پیسے دیے جائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ تم یہ کام بہت اچھے طریقے سے کرو گی۔ ان کی بات سن کر ظائشہ کچھ پریشانی کا شکار ہو گئی۔ شازی شاہ کا موقف بھی ٹھیک تھا، اسے واقعی پیسوں کی ضرورت تھی۔ اکیڈمی میں اتنے قابل اور تعلیم یافتہ ٹیچرز ہونے کے باوجود انہوں نے اس کا انتخاب کیا، اسی لیے اب وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ پر میم، اس طرح تو میں بہت لیٹ ہو جایا کروں گی، اس سے پریشانی سے کہا تو شازی نے کہا، اس کی آپ فکر مت کریں، آپ کو پک اینڈ ڈراپ میں خود دے دیا کروں گی۔ انہوں نے اس کی پریشانی چٹکیوں میں حل کر دی۔ اب ظائشہ کے پاس انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں رہا تھا، اس لیے وہ مان گئی۔ اب ہمارا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے مس ظائشہ مراد۔ وہ جیسے ہی میڈم کے آفس سے باہر نکلی تو ارسل کی مسکراتی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس کے چہرے کے تاثرات یوں ہو گئے جیسے کڑوا کریلا چبا لیا ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ وہ چل کر اب بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، اس لیے ظائشہ نے اسے مخاطب کرنا ضروری سمجھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کلاس کو آپ اسلامیات اور اردو پڑھانے والی ہیں، اسی کلاس کو میں اور دیان فزکس اور میتھس بھی پڑھا رہے ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے ظائشہ کو ایک بہت بڑی خبر سے آگاہ کیا، پر ظائشہ کے تاثرات ایسے تھے جیسے کہہ رہی ہو تو میں کیا کروں؟ آپ کو خوشی نہیں ہوئی کیا یہ خبر سن کر؟ اس کے چہرے پر اس قدر حیرانی تھی جیسے ظائشہ نے کوئی گناہ عظیم کر دیا ہو۔ ظائشہ نے جھنجھلاتے ہوئے ایک لمبی سانس لی اور بولی، دیکھو مسٹر ارسل، پہلی بات کہ میں تمہاری خالہ کی بیٹی نہیں جو تم بار بار مجھ سے یوں مخاطب ہوتے ہو۔ دوسری بات، مجھ سے یوں بے تکلف مت ہوا کرو۔ اور تیسری اور سب سے ضروری بات، آئندہ میرے سامنے آ کر ایسی کوئی فضول بکواس کی تو میں تمہارا بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ وہ انگلی اٹھائے اسے وارن کر رہی تھی اور ارسل تو خود کی طرف اٹھی اس کی انگلی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے جا چکی تھی، پر ارسل ابھی تک صدمے کی کیفیت میں کھڑا تھا۔ لعنت ہے تجھ پر ارسل، ایک لڑکی تجھے یوں ذلیل کر کے چلی گئی۔ پر مس ظائشہ، ارسل شاہ بھی باز آنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ شکر ہے کہ دیان نہیں یہاں، ورنہ تو اسے مجھے ذلیل کرنے کے لیے ایک اور ٹاپک مل جاتا۔ کسی نے دیکھا تو نہیں نا؟ احتیاط سے اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی وہاں موجود نہیں تھا، اور پھر تسلی کرتا سیٹی پر کوئی دھن بجاتا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے ابھی دیان سے ملنے بھی جانا تھا۔ خوبصورتی سے سجا عالی شان کمرہ اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیوار پر لگی کھڑکی کے سامنے پردے گرے تھے۔ پورے کمرے میں روشنی کی غرض سے ایک بتی بھی روشن نہیں کی گئی تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک سے اچانک کمرے کی خاموشی میں حرکت پیدا ہوئی۔ پہلی دستک کافی تہذیب یافتہ تھی، پر دوسری دستک کے بعد گمان ہو رہا تھا جیسے سامنے والا دروازہ توڑنے کے درپے ہے۔ بستر میں دبکا شخص یقیناً کان بند کیے لیٹا تھا، ورنہ اس خطرناک قسم کی دستک پر تو مردے بھی اپنے قبر سے اٹھ کر باہر آ جائیں۔ لیکن باہر کھڑا شخص بھی شاید دنیا کا ڈھیٹ ترین شخص تھا۔ بستر پر لیٹا وجود جھماکے سے اٹھا، خود پر اوڑھا کمبل اٹھا کر دور پھینکا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ ٹھا کی آواز سے دروازہ کھلا اور ایک زوردار مکہ ارسل کے منہ پر پڑا تو وہ اچھل کر ایک طرف گرا۔ دیان اسے مکہ مار کر مطمئن انداز میں واپس کمرے میں آ گیا، جبکہ ارسل اپنا گال سہلاتا کمرے میں آ چکا تھا۔ ارسل اپنا نچلا جبڑا پکڑے اسے ادھر ادھر کر رہا تھا۔ بس بھی کر دے، ٹوٹا نہیں ہے تیرا جبڑا۔ دیان نے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور ایک گھونٹ بھرا۔ یار، تیرا کب تک سونے کا ارادہ ہے اس کمرے میں اور بند رہنے کا؟ ارسل مطمئن انداز سے دیان کے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ دیان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور پانی کا خالی گلاس واپس ٹیبل پر رکھ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں نے تو اس سے کچھ پوچھا ہے، بول بھی اب۔ دیان کو پھر لیٹتا دیکھ کر ارسل کوہنی کے بل اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ جب تک میرا دل چاہے گا، دیان نے لاپرواہی سے جواب دیا تو وہ بولا، اچھا، اور یہ تیرا دل کب تک چاہے گا بتاؤ مجھے؟ ارسل کی بات کو دیان نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے چھت کو گھورتا رہا۔ کمرے میں آتے ہی ارسل نے لائٹس آن کر دی تھی، جس کی وجہ سے کمرے میں چھایا اندھیرا غائب ہو چکا تھا۔ دیان، کب تک چلے گا ایسے یار؟ ارسل پریشانی سے بولا تو اس نے کہا، جب تک کہ میں مر نہیں جاتا۔ دیان کے چہرے پر پل بھر میں اجنبیت آ چکی تھی۔ ایک تکلیف کا تاثر اس کے چہرے پر ابھر کر معدوم ہوا تھا۔ یار، تو کیا بھول نہیں سکتا اس چیز کو؟
ارسل کے لہجے میں بے بسی تھی۔ نہیں، کبھی بھی نہیں بھول سکتا میں۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کے پاس آ کر پردے ہٹائے۔ باہر آسمان پر چاند اپنی چاندنی ہر سو بکھرے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شیشے کی کھڑکی کے پاس اس پار بالکنی تھی۔ دیان نے دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ آسمان پر نظریں ٹکائے وہ بالکنی میں رکھی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ارسل اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ دیان نے چاند پر نظر جمائے کہا، ارسل ایک بات پوچھوں؟ ارسل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گویا اسے بولنے پر اکسایا تھا۔ یار، یہ زندگی اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے؟ اس نے براہ راست ارسل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ صبر کرو دیان، تمہیں… ابھی ارسل کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا جب وہ چلا کر بولا، صبر صبر صبر، تنگ آ گیا ہوں میں اس ایک لفظ کو سن سن کر۔ اور کتنا صبر کروں میں؟ ہاں، کتنا صبر کروں، بتاؤ مجھے۔ وہ چلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، تمہیں پتا ہے کہ میرا دل دکھتا ہے یار۔ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے جاتا ہی نہیں۔ اس ایک منظر نے مجھے تباہ کر دیا۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میرے جسم کو خنجروں سے زخمی کر رہا ہو۔ وہ چلاتے ہوئے اب ہانپنا شروع ہو گیا تھا۔ بالکنی پر لگی ریلنگ پر ہاتھ جما کر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا تو ارسل فوراً اس کے پاس آیا۔ دیان، پلیز ریلیکس ہو جاؤ یار، تم اپنی طبیعت خراب کر لو گے۔ کچھ نہیں ہوتا مجھے، کیونکہ بہت ڈھیٹ ہڈی سے بنا ہوں میں۔ وہ نفرت سے بولتا ارسل کا ہاتھ جھٹک گیا۔ ارسل بے بسی کی تصویر بنا اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہے کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں سوسائڈ کر لوں۔ کسی طرح تو ان سوچوں سے چھٹکارا ملے گا مجھے، پر اب پھر اپنے ماں باپ کا سوچ کر میں خود کو روک لیتا ہوں۔ ان کے پاس بھی تو جینے کی واحد وجہ میں ہوں، جیسے میرے پاس وہ ہیں۔ یار ارسل، یہ تکلیف دہ یادیں، یہ میرا ماضی میرے ذہن سے مٹ کیوں نہیں جاتا یار؟ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، پر اس نے ابھی تک کوئی ایسی دوا کیوں نہیں بنائی جسے کھا کر ہم اپنی سوچوں، ان خیالوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ دیان اس وقت شدید دکھ کی کیفیت میں بول رہا تھا، جس کا اندازہ اس کی آواز سے بخوبی ہو رہا تھا۔ ارسل نے کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ یار، میں سونا چاہتا ہوں پر مجھے نیند نہیں آتی۔ دوائیوں کے زیر اثر بھی مشکل سے 2 یا 3 گھنٹے سو پاتا ہوں۔ میں سکون چاہتا ہوں پر مجھے سکون نہیں ملتا۔ میرے دل میں ایک آگ لگی ہے جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یہ مجھے جلا رہی ہے ارسل، مجھے راکھ کر رہی ہے۔ میں ان سب سے چھٹکارا چاہتا ہوں، مجھے ان سب سے چھٹکارا دلا دو یار، پلیز۔ وہ ارسل کے گلے لگ کر رو کر بول رہا تھا۔ ارسل خاموشی سے اس کی کمر سہلا کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیان حیدر کی زندگی کا ایک اور تکلیف دہ دن اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ تکلیفوں کی آگ میں جلتے جلتے وہ شخص کوئلہ بن چکا تھا، پر ہیرا بھی تو کوئلے کی کان سے ہی دریافت ہوتا ہے۔ وہ جل رہا تھا اور کندن بننے کے لیے جلنا شرط ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ دیان حیدر کی زندگی میں آزمائش کا یہ دورانیہ اور کتنا لمبا ہونا تھا۔ عرش صاحب، آپ کو حامد صاحب نیچے اپنی اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ عرش ابھی باتھ روم لے کر واش روم سے نکلا تھا جب ملازم نے اسے حامد جہانگیر کے بلانے کی اطلاع دی۔ تولیے سے گیلے بالوں کو خشک کر کے اس نے ٹراؤزر پر بلیک سلیو لیس بنیان پہنی اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ باہر آ گیا۔ گڈ مارننگ موم۔ سمینہ جہانگیر کچن کے دروازے پر کھڑی ملازمہ سے بات کر رہی تھی جب عرش کی آواز پر بے اختیار مڑی۔ گڈ مارننگ موم کی جان، کیسے ہو تم؟ آئی ایم فائن۔ سمینہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتاری تھی۔ بلیک سلیو لیس بنیان سے اس کے کثرتی بازو نمایاں ہو رہے تھے، گیلے بال پیشانی سے چپکے ہوئے تھے، تازہ بنی ہوئی شیو، وہ فریش اور نکھرا نکھرا سب بہت پیارا لگ رہا تھا۔ آپ کے شوہر نامدار کے حضور میری پیشی آئی ہے، دعا کیجیے گا کہ کوئی سخت سزا نہ دے ڈالے مجھے۔ وہ شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے بولا تو سمینہ جہانگیر ہنس کر مسکرا دی۔ شرم کرو، میرے شوہر نامدار تمہارے بھی کچھ لگتے ہیں۔ انہوں نے اس کے بازو پر ایک تھپڑ مارتے ہوئے کہا تو وہ بھی ڈھیٹوں کی طرح کہہ لگا اٹھا۔ آپ جاؤ بھی، ویٹ کریں تمہارا۔ سمینہ جہانگیر کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلاتا اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے حامد جہانگیر کو دیکھ کر کہا، گڈ مارننگ ڈیڈ۔ حامد جہانگیر نے اس کی آواز سن کر اس کی طرف دیکھا اور اپنی گلاسز اتار کر ٹیبل پر رکھی۔ عرش ان کے سامنے پڑے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ حامد جہانگیر چند پل سنجیدگی سے اس کی حرکتیں دیکھتے رہے اور پھر اسٹڈی ٹیبل سے ایک فائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ عرش نے دایاں ہاتھ سامنے کر کے اس کے فائل کو پکڑا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔
جو وہ فائل کو پڑھ رہا تھا اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل رہے تھے، جبکہ حامد جہانگیر کے تاثرات اس کے بالکل برعکس تھے۔ فائل کا آخری صفحہ پلٹتے اس نے وہ واپس اپنے صوفے پر رکھ دی اور اپنے پرانے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ابھی بھی مسکراہٹ تھی۔ حامد جہانگیر نے اس سے پوچھا، تم کیا کہنا چاہو گے اس سب کے بارے میں؟ ویل ڈیڈ، آئی ایم کوائٹ امپریسڈ۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے خیالات اپنے باپ کو بتانے لگا۔ ڈیڈ، آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ میرے ہی باپ ہیں۔ شٹ اپ ارش، تمہیں پتا ہے کہ تم نے کتنا بڑا بلنڈر کر دیا، اور تم دھڑلے سے واپس آ کر مجھ سے کہہ رہے ہو کہ دوست کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ حامد جہانگیر ایک دم غصے سے چلا اٹھے تھے۔ ریلیکس ڈیڈ، آپ تو ایسے ریئیکٹ کریں جیسے اس سے پہلے میں نے کچھ نہ کیا ہو۔ وہ مطمئن انداز میں بولتا اٹھا اور کمرے میں بنی دیوار گیر کتابوں کی الماری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارش، تم نے 10 کروڑ روپے جوئے میں ہارے ہیں۔ اگر فاروق کو اس بات کی ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو تمہیں اندازہ ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ حامد جہانگیر اس کے لاپرواہ انداز سے تنگ آ کر کرسی پر ڈھہ گئے تھے۔ او کم آن ڈیڈ، انہیں کون بتائے گا؟ آپ کا وہ پالتو کس دن کام آئے گا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے میرے کہنے کے باوجود اسے کہہ کر ہمیشہ کی طرح سارا ریکارڈ دودھ میں سے بال کی طرح صاف کروا دیا ہوگا۔ عرش کی بات پر حامد جہانگیر ایک دم چلا کر بولے، بکواس بند کرو اپنی۔ کب تک میں تمہارا پھیلایا گند سمیٹتا رہوں گا؟ تم مجھے زندگی میں کوئی ایک خوشی بھی دو گے یا نہیں؟ حامد جہانگیر کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ ڈیڈ، جب تک میں زندہ ہوں تب تک کے لیے تو آپ کو یہ سب برداشت کرنا ہی ہوگا۔ عرش باپ کے غصے کی پرواہ کیے بغیر کندھے اچکا کر بولا، اور پھر لاپرواہی سے کہتا باہر نکل گیا۔ لیکن آج حامد جہانگیر کو اپنی کوتاہی کا بہت شدت سے احساس ہوا تھا کہ انہوں نے عرش کی پہلی غلطی پر اسے لگام کیوں نہیں ڈالی تھی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کا خیال انہیں سرزد کر دینے کے لیے کیوں آتا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہمیں پہلے ہی الہام ہو جائے یا کوئی اشارہ مل جائے؟ پر پھر تو شاید ہر کوئی فرشتہ ہوتا گناہوں اور غلطیوں سے پاک، مگر ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، خطاؤں کے پتلے۔ غلطی ہر کوئی کرتا ہے، اور پھر غلطی کا احساس بھی بہت سو کو ہو جاتا ہے، پر اس غلطی کو سدھارنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور اس غلطی سے سبق حاصل کرنے والے تو اس سے بھی کم۔ غلطیاں، خطائیں ضروری ہیں زندگی میں، پر بعض اوقات جب رستے میں اندھیرا ہو تو ٹھوکر سامنے موجود رکاوٹ پتہ دیتی ہے، پر عقل مند وہی ہوتا ہے جو اس ٹھوکر سے سیکھ کر رستہ بدل لے۔ مگر وقت گزرنے کے بعد یہ ٹھوکریں بھی کام نہیں آتی، کیونکہ موقع انہیں ہی دیے جاتے ہیں جو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ موم، میرے باپیا اٹھ نہیں رہی، اپنے کمرے سے نکل نہیں رہی۔ غازی پریشانی سے کچن میں کام کرتی بطول حیدر کے پاس آیا، جنہوں نے اسے میرب کو اٹھانے کے لیے بھیجا تھا۔ کیا مطلب غازی، کیوں نہیں اٹھ رہی وہ؟ بطول حیدر پریشانی سے کہتے تولی سے ہاتھ پہنچ کر میرب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میرب، میرے بچے کیا ہوا تمہیں؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی دہلتے ہوئے میرب کی جانب بڑھی تھی۔ اس کا دایاں بازو بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا، دوپٹہ ایک طرف پڑا تھا، اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ بستر پر پڑی تھی۔ اس کا چہرہ ناقابل بیان حد تک زرد ہو چکا تھا، اور اس کے ہونٹ سفید پڑ گئے تھے۔ ایسی شاید ساری رات فل کولنگ پر چلتا رہا، جس کی وجہ سے اس وقت کمرے میں کافی ٹھنڈ ہو گئی تھی۔ میرب، اٹھو بیٹا، کیا ہوا تمہیں؟ بطول حیدر نے اس کا سر تھام کر اپنی گود میں رکھا اور اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ آنسو کی ایک لکیر اس کی آنکھ سے بہہ کر کنپٹی کی طرف جذب ہو گئی تھی۔ بطول حیدر نے سائڈ ٹیبل پر رکھے گلاس میں جگ سے پانی ڈالا اور اس کے چہرے پر پانی کے چند قطرے پھینکے۔ غازی تو اپنی بہن کی ایسی حالت دیکھ کر رونا شروع کر چکا تھا۔ پانی کے قطرے چہرے پر پڑنے سے میرب کے ہونٹوں پر ذرا سی حرکت ہوئی، مگر پھر سے وہی نیم غنودگی چھا گئی۔ غازی بیٹا، جلدی جاؤ، اپنے ڈیڈ کو بلا کر لاؤ۔ بطول حیدر نے اب غور کیا تو وہ بخار میں دہک رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، یوں لگ رہا تھا جیسے دہکتے ہوئے لوہے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ غازی فوراً سے نیچے بھاگ کر گیا تھا۔ کچھ وقفے بعد فاروق حیدر پینٹ کوٹ میں ملبوس میرب کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ وہ پریشانی سے آگے بڑھ کر بولے، کیا ہوا میرب بیٹے کو؟ فاروق آئیں، دیکھیں یہ ہوش میں ہی نہیں آ رہی۔ فاروق حیدر کو آتا دیکھ کر بطول حیدر بھی رونا شروع ہو گئی تھی۔ میرب کے چہرے کی زرد رنگت انہیں پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ فاروق حیدر نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر سے اس کا چہرہ تھپ تھپایا، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو انہوں نے اس کی کلائی تھامی۔ نبض پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اس کی دھڑکنیں محسوس کی جو بہت دھیمے سے چل رہی تھی۔ بطول، ڈرائیور سے بولو کہ جلدی سے گاڑی نکالے۔
انہوں نے میروب کو اپنے بازو میں اٹھایا اور بطول حیدر سے کہا۔ وہ روتے ہوئے نیچے کی طرف بھاگی تو فاروق حیدر بھی ان کے پیچھے آئے۔ غازی ایک طرف کھڑا ڈری سہمی نگاہوں سے اپنی بہن کے بے جان وجود کو دیکھ رہا تھا۔ باہر آ کر فاروق حیدر نے میروب کو گاڑی کی بیک سیٹ پر ڈالا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کے، ایک منٹ، میں ذرا کام والی سے کہہ کر آؤں کہ وہ غازی کے پاس رک جائے۔ بطول حیدر فوراً سے اندر کی طرف بھاگی۔ غازی، انہوں نے اسے پکارا جو سیڑھی کے اوپر گمسم سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ غازی بیٹا، میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، خیال رکھنا اپنا، بطول حیدر نے جلدی میں کہا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ غازی نے بھاگتے ہوئے اپنے ماں کو باہر جاتے دیکھا، ایک نظر خالی لاؤنج پر ڈالی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ واش روم میں جا کر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وضو کیا اور کمرے میں آ کر قرآن پاک لے کر بیٹھ گیا۔ اس کی عمر 9 سال تھی اور اس عمر میں ہی قرآن اور نماز پر اسے مکمل عبور حاصل تھا۔ اس بات کا کریڈٹ بھی اگر کسی کو جاتا تھا تو وہ صرف اس کی آپی میرب تھی۔ سورہ یاسین کا صفحہ کھولتے اسے میرب کی ایک بات یاد آئی، جب اس نے کہا تھا کہ غازی، یہ جو سورت ہے نا، یہ اسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ جس طرح انسان کے بہت سے راز اس کے دل میں چھپے ہوتے ہیں، اسی طرح اس سورت میں بھی بہت سے راز ہیں۔ ویسے تو سارا قرآن ہی ایک پہیلی ہے جسے صرف عقل والے ہی سلجھا سکتے ہیں، پر اس سورت کی اپنی ایک خاصیت ہے۔ اس سورت کو ایک بار پڑھنے پر 10 بار قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے، اس سورت کو پڑھنا، تمہاری مشکل چٹکیوں میں حل ہو جائے گی۔ پر غازی کو سورہ یاسین سے زیادہ سورہ طٰہٰ پسند تھی، جس میں امید تھی، جس میں اللہ واضح الفاظ میں آپ کو تسلی دیتا ہے، آپ کو یقین دلاتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ مگر میرب کی بات کو یاد کرتے اس نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی تھی، اپنی آپی کی صحت کے لیے۔ ذائشہ، بات سنیں۔ ذائشہ نے بھی گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ بڑھائی تھا کہ جب ایک مانوس سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ دروازے کی طرف جاتا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا اور اس نے اپنے دائیں جانب موجود شخص کو دیکھا۔ جمیل ہاتھوں میں پھلوں کے شاپرز تھامے کھڑا تھا۔ یہ آپ لے لیں، میں آپ لوگوں کے لیے لایا تھا۔ ذائشہ کے دیکھنے پر اس نے پھلوں کی شاپر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب کس لیے لے کر آئے ہیں آپ؟ اس نے پوچھنے کے ساتھ ساتھ دروازے پر موجود کنڈی کو بجایا تھا۔ جی، دراصل یہ میرے چچا نے بھیجے ہیں، ان کے آم کے باغ ہے نا، اتنے زیادہ آم اکیلے میں نے کھا نہیں سکتا، اس لیے کچھ محلے میں بانٹ رہا ہوں۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی سیرت مراد نے دروازہ کھول دیا تھا۔ ذائشہ بنا اس کی بات کا جواب دیے اندر چلی گئی۔ اب اس سے اپنے پیچھے ان دونوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ جمیل اب سیرت مراد کو ان آموں کی تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا اور شاید سیرت مراد نے اسے گھر کے اندر بھی بلا لیا تھا۔ ذائشہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پنکھا چلایا اور اپنے پلنگ پر پاؤں لٹکا کر لیٹ گئی۔ یہ جمیل نہ جانے کیوں اسے شروع سے ہی ایک عجیب فطرت کا انسان لگتا تھا۔ اور اسے میرا نام کیسے پتہ چلا؟ ضرور اماں نے بتایا ہوگا۔ ایک تو اماں بھی نہ بس کوئی مل جائے ساری رام کہانی سنانے بیٹھ جاتی ہیں۔ اس نے پلنگ پر بیٹھ کر اپنی چادر اتاری اور کیچر میں بند بالوں کو کھول دیا۔ گولڈن براؤن بال کسی آبشار کی طرح اس کی کمر پر بکھر گئے۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی پر اس کے بال بیڈ کی سطح کو چھو رہے تھے۔ وہ اٹھی، کھڑی ہوئی اور کمرے میں لگے شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو کر برش اٹھا کر بالوں میں موجود ہلکی ہلکی الجھنوں کو سنوارنے لگی۔ باہر سے ابھی تک جمیل اور اماں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، عشاء کی اذان ہونے میں تقریباً 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اس نے اپنا کالج بیگ اٹھایا اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اپنی بکس نکال کر اپنے سامنے پھیلائی اور پین پکڑ کر رجسٹر کھولا۔ کیمسٹری کے فارمولاز پر ایک نظر ڈالی تو ایک خیال اس کے ذہن میں بجلی کی تیزی سے گوندا تھا۔ اس نے فوراً رجسٹر ایک طرف رکھا اور بیڈ سے اتر گئی۔ پاؤں میں جوتا پہن کر اس نے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور دروازے سے ذرا سی گردن نکال کر باہر جھانکا۔ جمیل چارپائی پر بیٹھا تھا لیکن ذائشہ کے کمرے کی طرف اس کی پشت تھی۔ اف، یہ جا کیوں نہیں رہا یہاں پر؟ اماں بھی یقیناً اس کا شجرہ نسب پوچھ کر ہی اس کی جان چھوڑیں گی۔ اس نے کڑتے ہوئے سوچا، ایک نظر پھر سے باہر ڈالی، دوپٹے سے بالوں کو اچھی طرح ڈھکا اور کچن کی طرف چل دی۔ کچن میں آ کر پہلے تو اس نے گلاس بھر کر پانی پیا اور پھر سب سے اوپری شیلف پر رکھا ترجمے والا قرآن لے کر باہر آ گئی۔ اس قرآن میں صرف اردو ترجمہ تھا، عربی نہیں، اس لیے وضو کرنا ضروری نہیں تھا۔ یہ قرآن زینب نے اسے اس کی سالگرہ پر 1 سال پہلے گفٹ کیا تھا۔ اس میں ترجمے کے ساتھ آیت کی اردو تفسیر بھی تھی۔ جس طرح وہ تیزی سے کمرے سے نکلی تھی اسی طرح واپس آ گئی۔ پھر بیڈ پر بیٹھی، سرہانہ اپنی گود میں رکھا اور قرآن کو بیچ میں سے کھولا۔ وہ ایسے ہی قرآن کو کہیں سے بھی کھولتی اور سامنے آنے والی آیات کی تفسیر کو پڑھتی رہتی تھی۔ زینب کو اس کی یہ بات عجیب لگتی تھی، پر یہ صرف ذائشہ ہی جانتی تھی کہ کس طرح اسے قرآن میں اپنے سوالوں کے جواب ملتے تھے۔ وہ جب بھی کسی مشکل میں ہوتی، وہ سچے دل سے اللہ کو یاد کر کے قرآن کھولتی اور اس کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی آیت آ جاتی جس سے یا تو اس کا مسئلہ حل ہو جاتا یا پھر اسے کوئی امید مل جاتی۔
لوگ کہتے ہیں کہ قرآن امید ہے، پر ذائشہ مراد کو قرآن حقیقت لگتا تھا، ایک ایسی حقیقت جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ایک ایسی حقیقت جو ہمیں خود سے نظریں چرانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ قرآن اور اس میں لکھا گیا ایک ایک لفظ کس قدر گہرا ہے، اسے صرف وہی جان پاتے ہیں جو اسے حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر پڑھنا آسان ہے، پر آسان کے پیچھے چھپے مشکل کو صرف خاص لوگ پڑھتے ہیں، اور ذائشہ مراد خاص لوگوں میں سے تھی۔ وہ ایک ہیرا تھی، اور اب بس کسی ایسے جوہری کی تلاش تھی جو اس ہیرے کی حفاظت کر سکے، اسے قیمتی متاع کی طرح اپنی تجوری میں چھپا سکے۔ اس نے اپنی تفسیر کی 2-3 آیات ہی پڑھی تھی جب اچانک سے ایک سوال اس کے دماغ میں آیا، زندگی کا مقصد۔ اس نے قرآن کو ایک طرف رکھا اور پھر سے اپنا رجسٹر اور قلم اٹھایا اور لکھا، زندگی کا مقصد۔ اگر انسان کے علاوہ اس کائنات میں موجود چیزوں پر نظر ڈالی جائے، مثلا چاند، سورج، آسمان، پودے اور ان جیسی اور بھی بہت سی ان گنت چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا ہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو بے مقصد اس دنیا میں بھیج دیا گیا ہو؟ اور وہ کیا آیت تھی اس قرآن کی؟ اسے آنکھیں زور سے بند کر کے اپنے ذہن پر زور ڈالا۔ ہاں، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے، یعنی انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے، پر عبادت میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی تو نہیں آتے۔ ہماری نظر میں لفظ عبادت نماز سے شروع ہوتا ہے اور حج پر ختم ہوتا ہے، مگر یہ لفظ تو اپنے اندر پوری قرآن بلکہ پوری کائنات کو سمائے ہوئے ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب بھی اسلامی شریعت کی تجویز کردہ خاص عبادات ہیں، لیکن اگر عبادات کا دائرہ ان تک ہی محدود ہو کر رہ جائے تو ظاہر ہے ان سب کا مجموعہ انسان کی زندگی کے ایک بہت مختصر حصے کو اپنے احاطے میں لے سکتا ہے، پھر اسے زندگی کہنا مناسب تو نہیں۔ شاید اسے اپنے اندر کے سوال کے جواب ملنے والے تھے۔ عبادت صرف چند رسموں کا نام نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو عاجزی، ادب اور احترام کے ساتھ ماننا، اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے ان احکام کا حق مکمل طور پر ادا کرنا ہی عبادت ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت مکمل اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے، اور ظاہر ہے اس کا دائرہ چند مخصوص اسلامی عبادات تک تو محدود نہیں، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ اسی سے بندے کو رب مل جاتا ہے، اور رب تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسان کی دعائیں بھی حاصل ہوتی ہیں، اور یہی دعا بندے کو اللہ کی رضا دلاتی ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب ماں کی آواز سنائی دی، جو دروازے پر کھڑی اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ اماں، کیا ہوا؟ سب خیریت؟ کب سے کان بند کر کے بیٹھی ہو تم؟ میں آوازیں دے رہی ہوں کہ آ کر کھانا کھا لو، پر مجال ہے کہ کوئی میری بات سن لے۔ ایک تو دنیا کی سب سے زیادہ نافرمان اولاد میرے ہی گھر پیدا ہونی تھی۔ وہ بولتے بولتے واپس صحن میں چلی گئی، اور ذائشہ جوتا پہنتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ہر ماں کو یہی کیوں لگتا ہے کہ اس کی اولاد سب سے زیادہ نافرمان ہے۔ فاروق حیدر اور بطول حیدر ہاسپٹل کے ICU کے باہر بیٹھے تھے۔ میرب کا علاج شروع ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، اور ابھی تک کوئی ڈاکٹر باہر نہیں آیا تھا۔ فاروق حیدر کھڑے ہو کر پریشانی سے کوریڈور میں ٹہلنے لگے، جبکہ بطول حیدر بار بار اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو پہنچ رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد ایک ڈاکٹر ICU سے باہر آیا تو فاروق حیدر فوراً اس کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کیسی ہے؟ فاروق صاحب، آپ میرے ساتھ میرے روم میں آئیں۔ ڈاکٹر کے اشارہ کرنے پر وہ دونوں ان کے پیچھے چل پڑے تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی بیٹی کسی ذہنی ٹینشن میں مبتلا تھی کیا؟ ڈاکٹر نے ٹیبل کے سامنے بیٹھے میرب کے والدین سے پوچھا۔ ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور بولے، نہیں ڈاکٹر، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ 2 ہفتے بعد میری بیٹی کی شادی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ آپ بتائیں تو صحیح، ہوا کیا میری بیٹی کو؟ دیکھیں سر، آپ کی بیٹی کسی ذہنی ٹینشن میں ہے، اور یہ چیز تیز بخار کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ میرب کا بخار کافی زیادہ تیز ہے، اسے نارمل ٹمپریچر تک لانا آسان نہیں تھا۔ فی الحال وہ خطرے سے باہر ہے، پر آپ کو ان کو کسی بھی قسم کی ذہنی پریشانی سے دور رکھنا ہوگا، ورنہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر انہیں تمام ہدایات دے کر اب دوائی کا نسخہ لکھ رہا تھا۔ میرب کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ شام تک تو وہ بہت خوش تھی۔ بطول حیدر نے ڈاکٹر کے روم سے باہر آتی فاروق سے فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں تو خود حیران ہو رہا ہوں کہ آخر ایسا کیا ہوا جو وہ اچانک سے اتنی بیمار ہوگی۔ ابھی وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے جب ایک نرس ان کے پاس آئی۔ سر، آپ کی بیٹی کو روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، آپ روم نمبر 41 میں چلے جائیں۔ نرس کے کہنے پر وہ دونوں فوراً روم کی طرف بھاگے تھے۔
دروازہ کھولتے ہی انہیں وہ سامنے بستر پر لیٹی دکھائی دی۔ نرس اس کے پاس کھڑی اس کی ڈرپ چیک کر رہی تھی اور وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ بس ایک ہی رات میں اس کی شفاف خوبصورت رنگت میں زردیاں کھل گئی تھی۔ سوکھے ہونٹ، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے، وہ اس میرب سے بالکل الگ تھی جو کل بہت زیادہ خوش تھی اپنی شادی کی شاپنگ کرتے ہوئے۔ میرب، میری گڑیا؟ بطول حیدر اس کے پاس آ کر بستر پر بیٹھی اور اس کا ڈرپ لگا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ فاروق حیدر بھی اس کا ماتھا چوم کر اس کی دوسری طرف بیٹھ گئے تھے۔ اسے ابھی بھی بخار تھا، پر اس کی بخار کی شدت میں کمی آ چکی تھی۔ میرب نے آہستہ سے آنکھیں کھولی جو بیک وقت سرخ اور زرد دکھائی دے رہی تھی۔ پانی دے مجھے۔ سرگوشی کی سی آواز میں اس نے بطول حیدر کو دیکھتے ہوئے پکارا۔ انہوں نے فوراً اٹھ کر ٹیبل پر پڑی پلاسٹک کی بوتل اٹھائی اور گلاس میں پانی ڈال کر بازو کے سہارے اس کا سر اونچا کر کے اسے پانی پلایا اور پھر واپس لٹا دیا۔ میرب بیٹا، آپ کو کسی چیز کی ٹینشن تھی؟ کوئی ذہنی پریشانی اگر ہے تو آپ ہم سے کھل کر شیئر کر سکتی ہو بیٹا۔ فاروق حیدر نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ میرب نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا۔ بیٹا، ہمیں ڈاکٹر نے بتایا کہ تم نے کسی چیز کی بہت ٹینشن لی جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے۔ بطول حیدر نے اس کے تاثرات پر غور کرتے ہوئے بتایا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی بات ضرور ہی ہوئی ہے جس سے وہ انجان ہے، کیونکہ میرب ان سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی۔ میرب نے ایک نظر اپنے ماں باپ پر ڈالی تو دوسری ان کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھوں پر۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ وہ کس طرح خود پر بند باندھ کر بیٹھی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ وہ فی الحال اپنے ماں باپ کو کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ اگر یہ بات مزید اس کے دل میں رہی تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ ہاتھ کے سہارے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں جمع ہوئے آنسو گالوں پر پھیل گئے تھے۔ میرب بیٹا، بتا دو ہمیں، خود کو تکلیف مت دو بیٹا، پلیز۔ بطول حیدر نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دیا۔ اس کے آنسو پہنچے تو وہ بولی، مام، ڈیڈ، مام، مجھے عرش سے شادی نہیں کرنی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے شدید کرب میں یہ الفاظ ادا کیے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ اب اس کے ماں اور باپ کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ اس نے سامنے دیکھا تو وہ دونوں شدید حیرت میں مبتلا اسے دیکھ رہے تھے۔ میرب بیٹا، کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ کیا تمہاری عرش سے کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ بطول حیدر بولی جبکہ فاروق حیدر خاموش بیٹھے تھے اور جانچتی ہوئی نظروں سے میرب کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں مام، میرا یقین کریں میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، پر میں ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے بطول حیدر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ میرب پاگل ہو گئی ہو کیا؟ شادی میں صرف 2 ہفتے رہ گئے اور اب تمہیں یاد آ رہا ہے کہ تمہیں عرش پسند نہیں؟ بطول حیدر ذرا غصے سے بولی تو فاروق حیدر نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ میرب کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے تھے۔ کیا بات ہے، کھل کر بتاؤ مجھے۔ اور پھر فاروق حیدر کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میرب ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ڈیڈ، وہ اچھے انسان نہیں، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ وہ ایک دھوکے باز اور مکار انسان ہے۔ وہ جیسے نظر آتے ہیں حقیقت میں وہ اس کے بالکل الٹ ہیں۔ انہوں نے خود پر اچھائی کا خول چڑھایا ہوا ڈیڈ، وہ اندر سے شیطان ہے اور میں ایک شیطان سے کبھی شادی نہیں کر سکتی۔ وہ ہچکیوں سے روتی اپنے ماں باپ کو عرش کی حقیقت سے آگاہ کر رہی تھی جو ساکت آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جو وہ کہہ رہی تھی اس پر یقین کرنا ان کے لیے بھی بہت مشکل تھا۔ جو حقیقت وہ بتا رہی تھی وہ بہت خوفناک تھی۔ ڈیڈ، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو میرے پاس ثبوت بھی ہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ان سے الگ ہوئی اور ان کی طرف دیکھا جن کے چہروں سے صاف ظاہر تھا کہ میرب کے منہ سے ادا ہوئی باتیں ان کے لیے کتنی تکلیف دہ تھی۔ تکلیفیں تو زندگی کا معمولی سا حصہ ہے، پر جو تکلیف اپنوں سے ملے اس کی اذیت حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس ایک اذیت میں بہت سی اذیتیں، تکلیفیں شامل ہوتی ہیں جو انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتی ہیں، بھروسہ کرنے کی ہمت انسان سے چھین لیتی ہیں، دھوکہ اور جھوٹ پر انسان کا یقین بڑھا دیتی ہیں۔ بھروسہ لفظ تو پیدا ہی اپنوں کے لیے کیا گیا ہے۔ اس خوبصورت لفظ سے خوبصورت رشتے جڑے ہوتے ہیں اور جب یہ ٹوٹتا ہے نا تو ان رشتوں کو بھی بہت بے دردی سے توڑتا ہے۔ میرب کی باتوں اور عرش کی حقیقت نے بطول حیدر اور فاروق حیدر کو بھی آج ایک ایسے ہی تکلیف میں مبتلا کیا تھا، پر ایک ہلکی سی امید ابھی بھی ان دونوں کے دل میں باقی تھی، مگر شاید ثبوت دیکھنے کے بعد وہ بھی ختم ہو جانی تھی۔